اسی طرح ہمارے اس دور میں ہی نہیں لیکن اس دور میں شدت آئی، یہ مسلمانوں کی تفریق اور تحزب، حزبیت اور فرقہ واریت کا فتنہ، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مَن یعش منکم بعدی فَسَیَرَ اخْتِلَافًا کَثِیرًا، کہ جو شخص میرے بعد زندہ رہے گا وہ دیکھے گا کہ لوگوں میں تفریق پیدا ہو گئی، حزبیت آ گئی، اور اس فتنے نے یہودیوں کو تباہ کیا تھا، اس فتنے نے عیسائیوں کو تباہ کیا تھا۔ اور میں ابھی تقریباً 1 مہینہ پہلے پہلی دفعہ برطانیہ میں دیکھا تو 7 چرچ تھے، 7 چرچ تھے۔ تو میں نے ساتھیوں سے پوچھا کہ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے جی یہ مسجد فلاں کی ہے، یہ مسجد فلاں کی ہے، اور پھر اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ درمیان میں فاصلہ ہو تاکہ یہ تفریق کی علامت نہ بنے، لیکن یہ لوگ تو مجھے انہوں نے بتایا کہ جو ان کے فرقے تھے ان کا حال بھی یہی تھا کہ ایک کے چرچ میں دوسرے فرقے والے نماز اپنی عبادت نہیں کرتے تھے، اور دوسرے کے چرچ میں دوسرے فرقے والے اپنی عبادت نہیں کرتے تھے، بلکہ یورپ اور UK میں اتنی قتل و غارت اس افتراق کی وجہ سے ہوئی کہ جس کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی کہ عیسائیوں کے 72 فرقے بنیں گے، اور آپ نے فرمایا کہ میری امت کے وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ 73 فرقہ، میری امت کے 73 فرقے بنے، اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت اس فرقہ واریت میں جو شدت آئی، ورنہ پہلے بھی یہ تفریق تو موجود تھی، لیکن ہندوستان میں آپ اکابرین کی تاریخ کو پڑھ کر دیکھ لیں، یہ پھر بھی ایک دوسرے کو ملاقات، میل ملاپ اور بڑے بڑے پروگراموں میں اکٹھے ہوتے تھے، لیکن ہمارے اس ملک میں یہ شدت ایک فتنے کی وجہ سے آئی، اور وہ فتنہ ایران کے اندر خمینی کا تسلط تھا، اور وہاں مذہبی دہشت گردوں کی حکومت۔ اس وقت سے لے کر ہمارا یہ پاکستان بھی دہشت گردی کا شکار ہوا، ورنہ ہم نے بچپن سے دیکھا تھا، اور دوسرے جو ہمارے بزرگ تھے، اساتذہ تھے، بڑے مشائخ تھے، وہ تو ایک دوسرے کی مسجد میں جا کر نمازیں پڑھ لیتے تھے، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھ لیتے تھے۔ آپ مولانا داؤد غزنوی رحمہ اللہ کی سیرت کو دیکھ لیں، مولانا اسماعیل سرفی رحمہ اللہ کی سیرت کو دیکھ لیں، اور سب کے شیخ الکل فی الکل میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، ان کی سیرت کو دیکھ لیں کہ وہ ساری زندگی انہوں نے خود جمعہ نہیں پڑھایا، اور حنفیوں کی مسجد میں ان کے پیچھے جمعہ پڑھتے رہے۔ اب پتہ نہیں کہ آپ میں شاید یہ بھی ایک یہ فتنہ آگے آئے گا کہ اب نہ مفتی بڑے ہو گئے ہیں،
اور مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں آپ میں سے ہی کوئی اٹھ کر اپنے استادوں کے استاذ اور جن تک ہم سب کی سند پہنچتی ہے، جب یہ صحیح بخاری کا وہ کیا اپنا تقریب ہوتی ہے تو اس میں حدثنا مولانا عبدالحی رحمہ اللہ، وہ تو فوت ہو گئے، آپ بھی یہ سند پڑھتے ہوں گے، کیوں بھائی؟ آپ نے یہ سند پڑھی ہے نا؟ تو اس میں میاں نذیر حسین رحمہ اللہ کا نام آتا آئے، آپ کے استادوں کے استاد ہیں۔ ہمارے استاد، میرے استاد حافظ محمد صاحب گوندلوی رحمہ اللہ، ان سے میں نے صحیح بخاری پڑھی تھی، اور انہوں نے حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمہ اللہ سے صحیح بخاری پڑھی تھی، اور حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمہ اللہ نے میاں نذیر حسین رحمہ اللہ سے صحیح بخاری پڑھی تھی۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ فرقہ واریت پہلے تھی، لیکن مسجدوں پر حملے ہوتے اور امام بارگاہوں پر حملے ہوتے، گولیاں چلتی، اور یہ قتل و غارت نہیں تھی۔ یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ اسی طرح بہت بڑا فتنہ اس دور کا ہی نہیں، اس ملک کا بھی، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایسا وقت آئے گا کہ لوگوں پر حکمران اور لوگوں کے ذمہ دار اور لوگوں پر حکومت کرنے والے وہ کون ہوں گے؟ رویبضہ، یہ حدیث کا لفظ ہے، رویبضہ۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ رویبضہ کیا ہے؟ کہ جو حکمران ہیں، لوگوں کی رہنمائی کرنے والے اور لوگوں کو ایک نظام پر چلانے والے، یتکلم فی امور العامۃ الرویبضہ۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یہ رویبضہ کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے قدر آدمی، جاہل آدمی، احمق آدمی اور دین اور حقیقت سے ناآشنا آدمی، وہ لوگوں کے حکمران اور لوگوں کے ذمہ دار بن جائیں۔ آج ہی نہیں بلکہ ہر دور میں پاکستان میں ہمارے ذمہ دار وزیر اعظم ہوں، وزراء ہوں، ہمارے افسران ہوں، اکثریت ان کا کیا حال ہوتا ہے؟ اب روزے اور عید کے دن کی تعیین اور فتویٰ بھی آپ کے وزیر آپ کو بتایا کریں گے کہ آپ نے روزہ کب رکھنا ہے اور آپ نے عید کب کرنی ہے، اور اس کا نام پتہ نہیں کیا ہے جی، ہاں، وہ آپ کو بتائیں گے، وہ آپ کو بتائیں گے۔ علماء کو کیا پتہ کہ روزہ کب رکھنا، یا رؤیت ہلال کمیٹی کو کیا بتایا؟ اللہ اکبر۔ ایسا فتنہ ہے کہ جن کو بولنے کا پتہ نہ، جن کے اندر کوئی شرم اور حیا نہ، وہ ہمارے حکمران بن جائیں۔ جن کو قرآن پڑھنا نہ آتا، اور معذرت کے ساتھ ہم صرف اس بات پر ہی خوش نہ ہوں کہ جی حکمران ایسے ہیں، ان سے کہتے ہیں، وہ کبھی ان کو تلاوت کرنی پڑی سورۃ اخلاص کی،
تو سورت اخلاص نہ آ سکی، ایسے ہوا نا؟ اچھا، یہ بات تو ہم کرتے ہی ہیں بڑے تعجب سے، لیکن یہ وقت بھی آنا تھا کہ کوئی عالم، اور عالم تو خیر شاید یہ لفظ صحیح نہیں ہے، مبلغ کہہ لیں، مبلغ، مقرر، داعی یا علامہ کہہ لیں، ایسے اسٹیج پر آنے تھے کہ جن کو اوپر دیکھ کر قرآن پڑھنا نہ آتا ہو، اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے، سند کیا ہے، حوالہ کیا ہے، صحیح ہے، ضعیف ہے، ان چیزوں سے بالکل اجڑ اور ناآشنا ہوں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر ناچ رہے۔ کیا یہ فتنہ نہیں؟ اسی طرح بہت بڑا فتنہ یہ سود کا فتنہ ہے، مختلف طریقہ کاروں سے لوگوں میں سود کے فتنے کو پھیلایا جا رہا، اسکیمیں ایسی نکالی جا رہی، اور یاد رکھیے کہ جو ملک اور جو شخص اس سود اور رشوت کے فتنے میں مبتلا ہو جائیں تو پھر ان کو، کافروں کو، ان کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا تو اعلان جنگ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ براہ راست ہے۔ انڈیا کو اس کو مارنے کی ضرورت نہیں، اس کو اپنے دشمنوں کی ضرورت نہیں، وہ سب سے بڑے دشمن تو خود ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اعلان جنگ کر دیا ہے اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب مخلوق کی جنگ اللہ کے ساتھ ہو اور اللہ کے رسولوں کے ساتھ ہو تو پھر جیت کس کی ہوتی ہے؟ ہم ہر چیز کو امریکہ کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ ہمارے کوئی گلی بازار میں کوئی کتا بھی مرے تو ہم کہتے ہیں یہ امریکہ ہمارا دشمن ہے، انڈیا ہمارا دشمن ہے، کوئی شک، کوئی شک۔ لیکن میں تو یہ کہتا ہوں ہم خود اپنے دشمن ہیں۔ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اسی طرح انکار حدیث کا فتنہ، انکار حدیث کا فتنہ مختلف انداز میں، کبھی کہ جی ہمارے لیے تو صرف قرآن ہے، یہ حدیث یہ اس دور کے لیے تھی، اب اس کی ضرورت نہیں، اور کبھی یہ فتنہ کہ جی ہم حدیث کو تو مانتے ہیں لیکن جو حدیث قرآن کے خلاف ہو اس کو کیسے مانیں، یہ فتنہ کہ جی ہم حدیث کو تو مانتے ہیں لیکن جو حدیث عقل کے خلاف ہو، ہماری سمجھ میں نہ آئے، اس حدیث کو ہم نہیں مانیں گے۔ اور پھر انکار حدیث کے اندر اس تشکیک اور شبہات کا فتنہ کہ جی حدیث تو 300 سال بعد کہیں امام بخاری رحمہ اللہ نے آ کر لکھی تھی، اور اس میں پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آ گئیں اور کیا کیا اس میں ایسی باتیں داخل ہو گئی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہی نہیں تھی۔ یہ ایسا فتنہ ہے، ایسا فتنہ ہے کہ بہت سارے کالجز، یونیورسٹیز اور کچھ تھوڑ بہت پڑھے لکھے لوگ وہ ان فتنوں کا شکار ہو۔
ہم لوگ پرویز پر رد کرتے رہے، لیکن پرویز سے بھی زیادہ خطرناک فتنے وہ اس وقت موجود ہیں اور پوری قوت سے موجود ہیں۔ یہ سوشل میڈیا پر، نیٹ پر، فیس بک پر، بلکہ یہ ٹی وی چینل، ان میں لوگ واضح طور پر آ کر کہتے ہیں کہ ہم اس حدیث کو نہیں مانتے جو قرآن کے خلاف ہے، ہم اس حدیث کو نہیں مانتے جو عقل کے خلاف ہے۔ حدیث تو ایک تائید کے لیے ہے، اور یاد رکھیے یہ وہ فتنہ ہے جو دین کی بنیاد کو منہدم کرنے کا فتنہ ہے۔ آزادی مل جائے گی نا، قرآن مجید کی من مانی آپ تشریح کرتے پھریں، ایک حدیث ہی تو ہمارے سامنے رکاوٹ تھی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، وہ ہمارے پاس ایک رکاوٹ اور دیوار تھی کہ قرآن کو کھلونا نہ بنا لینا۔ لا تلعبوا بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو کھیل اور تماشا نہ بنا لینا۔ لا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، اس کو مذاق اور ٹھٹھا نہ بنا دینا کہ ہر شخص جو چاہے اس کی شرح کرتا پھر۔ اقیم الصلاۃ کا معنی کوئی یہ کر لے کہ میں نے تو لغت دیکھی ہے اور لغت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اقیم الصلاۃ کا معنی ہے کہ رقص اور ناچ گانے کی مجلسیں قائم کرو، تو یہ حدیث کے انکار کا فتنہ مختلف انداز میں کہ نہیں جی نہیں ہم انکار نہیں کرتے۔ جب علماء نے اس بات پر اجماع نقل کیا، جیسا کہ امام سیوطی رحمہ اللہ نے لکھا کہ پوری امت کا اجماع ہے کہ جس شخص کو صحیح سند سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مل جائے اور پھر وہ اس کا انکار کر دے، وہ شخص مرتد ہے، اسلام سے خارج ہے، اور وہ قیامت کے دن یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ اٹھایا جائے۔ جب پوری امت کا اجماع، تو پھر پینترا بدل لیا، نہیں جی ہم تو انکار نہیں کرتے، ہم تو کہتے ہیں جو قرآن کے خلاف، جو عقل کے خلاف ہے۔ میرا اگرچہ اس وقت یہ موضوع نہیں، لیکن میں صرف اتنی بات ضرور عرض کر دیتا ہوں۔ ہم دعوے سے کہتے ہیں، ہم چیلنج سے کہتے ہیں کہ کوئی صحیح حدیث صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، اور جن احادیث کو محدثین نے خود صحیح کہا ہے، کوئی صحیح حدیث وہ قرآن کے خلاف نہیں ہے، کوئی صحیح حدیث وہ عقل کے خلاف نہیں ہے، کوئی صحیح حدیث وہ ایک دوسرے کے معارض نہیں ہے۔ اگر ہم ان شکوک اور شبہات کو لوگوں کے دلوں میں ڈال لیں تو پھر ہمیں تو قرآن پڑھتے پڑھتے صرف اگر قرآن کو پڑھیں تو پھر آیات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی ایک دوسرے کے متعارض ہیں بظاہر۔ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ کچھ فرما رہے ہوتے ہیں، دوسری جگہ پر بظاہر وہ کچھ فرما رہے ہوتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے قرآن مجید پر اعتراضات کیے تھے، اور شیخ الاسلام شیر پنجاب، اب تو میرے خیال میں شیر پنجاب اور ہیں، ویسے بدل جاتے ہیں ہر دور میں، مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری رحمہ اللہ، اللہ ان کے نام پر لکھا جاتا تھا۔ اور وہ کیا شخصیت ہے
کیا شخصیت ہے کہ اگر عیسائیوں کے ساتھ، مرزائیوں کے ساتھ، آریہ کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ مناظرہ ہے، دوسرے فرقے بھاگتے تھے، چیلنج انہوں نے قبول کیا ہوتا تھا، اور لے کر کن کو جاتے تھے؟ مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری کو۔ اور ویسے میں یہ چلتے چلتے صرف ایک چھوٹی سی بات بتا دوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ ذوالجلال نے اہل حدیث کو قرآن اور سنت رسول کی برکت سے وہ روشنی، وہ عقل، وہ بصیرت اور وہ فہم عطا فرمایا تھا کہ ہم کسی مناظرے میں ہمیں کسی کی ضرورت نہیں پڑی، اور باقی ہر ایک نے اپنے مناظروں میں ہمارے مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری اور مولانا احمدین ککھڑوی ان کو آگے کر کے انہوں نے مناظرے جیتے ہیں۔ شیخ الہند کہا جاتا تھا مولانا محمود الحسن رحمہ اللہ کو، چیلنج ان کا تھا اور مناظر مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری تھے۔ چیلنج آپ کے شہر کے مولانا حنیف جلندری رحمہ اللہ ان کا تھا، خیر محمد جی، یہ تو بعد میں آئے ہیں، مولانا خیر محمد جلندری رحمہ اللہ۔ ہم سب کے لیے دعائیں کرتے، ہر مسلمان کے لیے ہم دعائیں کرتے، اللہ تعالیٰ کمیوں کو، کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ شرق پور کے علاقے میں ایک گاؤں تھا، تو چیلنج ان کا تھا اور مرزائیوں کے ساتھ، اور مناظرے میں کہا جی اب کس کو بلائیں؟ کہا جی وہ مولانا احمدین ککھڑوی صاحب کو بلا لیں۔ بلا لیا، اللہ نے فتح عطا فرمائی، اور مغرب کی نماز کا وقت ہوا تو مولانا احمدین صاحب نماز پڑھا رہے تھے، تو وہ کسی نے مولانا خیر محمد صاحب سے کہا کہ نماز ہو رہی ہے، کہتے ہیں ہماری ان کے پیچھے نہیں ہوتی۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں ایک جگہ پر، کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں کہ ہم تو نہ جنوں سے پوچھیں گے نہ انسانوں سے پوچھیں گے کہ تم نے دنیا میں کیا گناہ کیا تھا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ۔ یہ آیت ہے بھائی، اللہ نے تو پوچھنی قیامت کے دن۔ اور دوسری جگہ پر اللہ کیا کہتے ہیں؟ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ اجمعین، تیرے رب کی قسم ہم ہر ایک سے پوچھیں گے۔ اب ایک جگہ پر اللہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نہیں پوچھیں گے کسی کے گناہ کے بارے میں کیا کیا ہے، ہم نہیں پوچھیں گے۔ دوسری جگہ پر اللہ کہتے ہیں ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے، اور تیرے رب کی قسم ہم سب لوگوں سے پوچھیں گے۔ اب کوئی کمزور عقل والا کہے ان لوگوں نے اعتراضات کیے، اور مولانا ثناء اللہ صاحب اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے، انہوں نے اس پر ایک پوری کتاب لکھی قرآن کے دفاع پر۔ آریہ نے، عیسائیوں نے اور پرویزیوں نے جتنے اعتراضات کیے تھے، انہوں نے ان کے رد میں قرآن مجید کی ان کے اعتراضات کے جوابات دیے۔ تو خیر، انکار حدیث کا فتنہ یہ بڑے زور شور سے جاری ہے، اور اسی طرح میں صرف دو فتنوں کا ذکر کر کے، ایک تکفیر کا فتنہ، اس موضوع پر پہلے علماء گفتگو کرتے رہے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا فتنہ کہ ایک دوسرے کو کافر کہنے والا فتنہ،
ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہ ہونے کا فتنہ، یہ ہمارے اکابرین علماء کے اندر یہ فتنہ نہیں تھا۔ ہمارے اکابرین وہ جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے مسلمان وہ ان کے ساتھ ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے تھے اور ان کو کافر نہیں کہتے تھے۔ اور آج یہ بڑے افسوس کی بات ہے، ویسے میں نے ابھی تو یہ تجربہ نہیں کیا، ہمارے ایک شیخ محترم کہتے ہیں کہ میں پہلی کلاس میں گیا اور میں نے وہاں جا کر پوچھا کہ بھائی بتاؤ بریلوی کافر ہیں کہ مسلمان ہیں؟ کہتے ہیں کافر ہیں، مشرک ہیں۔ کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ ان کے پیچھے نماز پڑھنی پڑے تو پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل نہیں جی پڑھ سکتے۔ کیا یہ ہماری تعلیم؟ یہ ہم پڑھا سکھا رہے ہیں اور ہمارے اسٹیج سے، ہماری تقریروں سے ہم امت کو یہ سبق دے رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کسی کو کافر کہنا یہ کتنی بڑی بات ہے اور یہ کتنا خطرناک ہے۔ یہودیوں اور عیسائیوں سے وہ شخص زیادہ مجرم ہے کہ جو کسی مسلمان کو کافر کہتا ہے۔ خوارج کے بارے میں کیا فرمایا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کی آسمان چھت کے نیچے بدترین وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں اور مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے دور میں ایک عجب کا فتنہ ہے، عجب کا فتنہ، عجب خود پسندی کا فتنہ۔ یہ بات ذرا آپ حضرات کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، علماء کے لیے، طلباء کے لیے۔ عجب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث مہلکات، تین چیزیں انسان کو تباہ کر دیتی ہیں۔ ان تین چیزوں میں اعجاب کل ذی رأی رأیہ، عجب کا فتنہ۔ عجب کیا ہوتا ہے کہ جی میں کسی کو کیا سمجھتا ہوں، میں بڑا عالم ہوں، میرے پاس دلیل ہے، شیخ الحدیث کو کیا آتا ہے، فلاں عالم کو کیا آتا ہے۔ نیٹ پہ ایک دو حدیث پڑھی اور بہت بڑے مفتی بن بیٹھے، فتوے لگانے شروع کر دیے۔ حدثاء الاسنان، ابھی نئی عمر ہے، اللہ ذوالجلال تو کسی پیغمبر کو بھی 40 سال سے پہلے نبوت نہیں دیتے جس کی زندگی اور عقل اور بصیرت پوری امت سے زیادہ ہوتی ہے، اور اس کی نبوت سے پہلی زندگی بھی بڑی مقدس اور صاف ستھری ہوتی ہے۔ اللہ ذوالجلال تو اس کو بھی 40 سال سے پہلے نبوت نہیں دیتے، اور ہمارے جو نوجوان اٹھتا ہے وہ مفتی بنا ہوا، کسی کو کافر کہہ رہا ہے، کسی کو غلط کہہ رہا ہے، کسی کو کہتا ہے اس کی نماز نہیں ہوتی، اور اپنے ہی جماعت اور اپنے ہی لوگوں پر فتوے بازی ہے، اور شاگرد استاذوں کے مقابلے میں آگے ہیں کہ جی ہمارے استاذ کو کیا آتا تھا، وہ تو بس اس کا علم بڑا محدود تھا اور میں نے تو نیٹ سے بھی یہ لے لیا ہے، وہ لے لیا ہے۔ عجب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والتمادح، بچو اپنے آپ کی تعریف سے۔